تو اسی طرح نماز میں دونوں ہاتھوں کی کوہنیاں آستین سے بند ہو جانا، جیسے کسی کی آستین لمبی ہوں تو ان کو آگے تک کھول کے رکھنا، اگر کسی کی لمبی آستین ہیں، کپڑا زیادہ لگا ہوا ہے تو تھوڑی سی پیچھے کو رکھیں، گٹا جو ہے وہ کھلا ہوا رہے، اور کوہنیوں کو آستین سے باہر رکھنا چاہیے۔ اگر کوہنی کھلی رہیں گی تو بھی نماز مکروہ ہوگی، لیکن کوئی بہت بڑے عیب کی بات نہیں ہے، اور اگر کسی وجہ سے ہاتھ پورا کا پورا کپڑے میں رہے تو بھی دقت کی بات ہے، اس لیے بس ٹخنوں تک، اس سے آگے نہ ہو۔ تو جیسے کوئی صاحب، میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ گنجی یا بنیان یا اس طرح کی کوئی چیز پہنے ہوئے ہے، ٹی شرٹ وغیرہ ہے، بہت سے قمیض ادھوری سلوا لیتے ہیں، تو نماز تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، لہذا ہمیں چاہیے کہ کوہنیاں بند کر لیں۔ اسی طرح نماز میں دونوں پیر ملا کر کھڑے ہوں تو نماز مکروہ ہوگی، اور گرنے کا بھی اندیشہ ہے۔ دونوں پیروں میں کم از کم 6 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سجدہ کرنے میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر بچھانا چاہیے۔ اگر پورا ہاتھ زمین پر بچھا دیا تو نماز مکروہ ہوگی، ہاتھ سے مراد جو کوہنیوں کو نیچے کو ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیٹ کو رانوں سے ملا دیا تو نماز مکروہ ہوگی، پیٹ رانوں سے اٹھا ہوا ہونا چاہیے، الگ رہنا چاہیے، اور تو کسی نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح نماز میں کپڑے یا بدن سے کھیلنے سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مٹی سے بچانے کے لیے کپڑے سمیٹنا بھی مکروہ ہے۔ بعض مرتبہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ کپڑا بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر مٹی ہے، تو پھر اس میں کپڑوں کے خیال نہ کرے، بلکہ نماز کا خشوع خضوع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے کپڑوں کی طرف دھیان نہ کرے، اللہ کی طرف دھیان ہو، نماز کی طرف دھیان ہو۔ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے جو بالکل معمولی ہوں، جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہ کرتا ہو، کیونکہ جب ان کپڑوں کو پہن کر آدمیوں کے مجمع میں جانا پسند نہیں کرتا تو پھر اسے پہن کر خدائی دربار میں کیسے جا رہا ہے؟ جن کپڑوں کو رشتہ داری میں پہن کے نہیں جا سکتا، یہ ان کو جو ہے کپڑوں کو پہن کے جانا معیوب سمجھتا ہے، تو ایسے کپڑوں میں نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک عادت بنا رکھی ہے، گھر پر رہتے ہیں تو لنگی باندھتے ہیں، تو کبھی کبھی لنگی پہن کے باہر بھی آنا چاہیے پھر، اگر اس سے نماز پڑھتے ہیں تو۔ یعنی مطلب میرا یہ ہے، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی پہ میں کوئی ٹونٹ کس رہا ہوں۔ جیسے کپڑوں میں ہم رشتہ داری میں جا سکتے ہیں، ویسے ہی کپڑوں میں اللہ کے دربار میں بھی حاضر ہونا چاہیے۔ قاعدہ اور اصول تو یہ تھا کہ اس سے بھی اچھے ہوں اور خوشبو سے معطر ہوں، لیکن کم از کم برابر کا درجہ تو ہونا چاہیے۔ اب بہت سے آدمیوں کو دیکھا ہے مسجد میں تو ایسے ہی آ جاتے ہیں، مگر جب کہیں جانا ہو تو رشتہ داری میں، تعلق داری میں کہیں جانا ہو، دعوت وغیرہ میں، تو بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دربار کی ایک اہمیت ہو، مسجد کا ایک احترام ہو، اور مسجد میں جو ہے ایسے کپڑے پہن کے جائے کہ جن کپڑوں کو پہن کر کہیں رشتہ داری یا تعلق داری یا کہیں پروگرام میں جانا ان کو پہن کر معیوب نہ سمجھے۔ لہذا ایسی صورت میں نماز جو ہے مکروہ ہو جائے گی، اگر اس طرح کے کپڑے پہن کے آئے گا جن کو کہیں پہن کے نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے منہ میں روپیہ، پیسہ یا کوئی دوسری چیز رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ ایسی صورت میں قرات کرنے میں
دقت پیش آتی ہے، قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ننگے سر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے ایک عادت بنا رکھی ہے کہ یہ ٹوپی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی بڑی تھی، کتنی اونچی تھی، کتنی چوڑی تھی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام زندگی صافے کا اہتمام فرمایا ہے، تو جو ٹوپی نہیں اوڑھتے وہ صافہ کئے دن پہنتے ہیں بھائی؟ سنت ادا کرنے کے لیے صافے کا اہتمام کریں پھر، مگر خالی پیلی بکواس کرنی ہے بس۔ تو ٹوپی کا اہتمام کرے کم از کم، یہ کسی دربار عالی میں جانے کی ایک احترام ہوتا ہے ایک، تو اس کا کوئی خیال رکھے آدمی۔ بڑھیا بات تو یہ ہے کہ صافہ باندھے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہو اور ایسی حالت میں وہ نماز پڑھنے لگے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسی حالت میں نجاست نکلنے کا اہتمام ہے۔ اسی طرح سے سجدہ کرنے کی جگہ کو ہاتھ سے صاف کرنا بھی مکروہ ہے، لیکن اگر وہاں کنکریاں ہوں تو صرف ایک مرتبہ صاف کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے بات بتائی کہ استنجا وغیرہ لگا ہوا ہو تو حاجت ہو، اس کی ضرورت ہو، تو بڑھیا بات تو یہ ہے کہ وقت سے پہلے اس کا جو ہے انتظام کرے اور صاف ستھرا ہو کر فارغ ہو کر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد میں پھر نماز کا اہتمام کرے۔ لیکن اگر کسی کو بے اتفاق ایسا ہو گیا ہے تو اگر یہ احتمال ہو کہ نماز میں خیال اسی طرف لگا رہے گا تو مکروہ ہے، اور اگر یہ اتنا استنجے کا جو ہے دباؤ پریشر نہ ہو کہ جو وہ دھیان ادھر جائے گا تو پھر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ تو کنکریاں جو ہیں بہت سی، یہ اس جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے جہاں کہیں میدان میں نماز پڑھ رہے ہوں، کہیں کھلے میں نماز پڑھنی پڑ جائے میدان میں، تو وہاں اس طرح سے ضرورت پڑ جاتی ہے کنکریوں کو ہٹانے کی۔ تو ایک مرتبہ میں جتنی ہٹا سکتے ہو ہٹا لیں، اور اس کے بعد اسی کے اوپر سجدہ کر لیں۔ دوستو بزرگوں، اسی طرح سے نماز میں انگلیاں چٹکانا اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح قبلے کی طرف سے منہ پھیرنا یہ مکروہ ہے، ادھر ادھر کو گھمانا لائٹوں کو، اور اگر سینہ قبلے کی طرف سے پھر جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایسے شخص کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے جو نماز پڑھنے والے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی آدمی الٹا بیٹھا ہے تو اس سے ہٹ کے نماز پڑھ لے۔ اور نماز کی حالت میں ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا بھی یہ بھی مکروہ ہے۔ دوسری بات، اگر بیٹھا ہوا ہو تو مکروہ ہی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو تو اس کی طرف کو منہ کر کے قطعاً نماز نہ پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ بہرحال مکروہات سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، اور آہستہ 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 بہت سارا پھر ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو سلام کا جواب دینا نہ زبان سے دینا ہے اور نہ ہاتھ یا سر کے اشارے سے دینا ہے، اور اگر زبان سے کوئی لفظ نکال دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر بلا کسی عذر کے کوئی شخص چار زانو ہو کر بیٹھے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ کوئی عذر ہو تو بات دوسری ہے۔ اسی طرح اگر سجدہ کرنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھے تو بائیں پیر کو بچھا دینا چاہیے۔ اگر اسے بلا عذر کھڑا رکھا ہے تو یہ مکروہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح قصداً جمائی لینا بھی مکروہ ہے، حتی الامکان اسے روکنا چاہیے، لیکن ہم قصداً ایسا فعل کر رہے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نماز پڑھتے وقت آنکھوں کو بند کر لینا بھی مکروہ ہے۔ اگر کسی کا خشوع و خضوع نماز بند کر کے جو ہے بڑھتا ہو تو بات دیگر ہے، ورنہ آنکھوں کو کھول کر نماز پڑھنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا جانور، کوئی موذی جانور سامنے آ جائے، کوئی اور پریشانی ہو جائے، کوئی دقت دشواری ہو جائے،
تو نماز کی حالت میں آنکھوں کو کھول کر نماز پڑھنا چاہیے۔ الا ماشاء اللہ کسی انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو آنکھ کھول کر نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اور آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع پیدا زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے، تو ایسا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے آنکھوں کو بند کر کے، اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ تو بعض مرتبہ آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ نیند آنے لگتی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، اگر وہ زبردستی آنکھ بند کر لیں تو نیند آنی شروع ہو جائے گی اور انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب نیند آئے گی تو ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ اگر ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھیں جس میں کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو تو نماز مکروہ ہو جائے گی، بعض علماء کے نزدیک ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں نمازی کے سامنے یا دائیں بائیں یا سر کے اوپر کسی جاندار کی تصویر ہو تو اس سے بھی نماز مکروہ ہو جائے گی، بشرطے کہ کوئی معذوری ہو، اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر اس طرح کی تصویروں کے درمیان میں نماز پڑھنا باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن بات کا خیال رکھیں، یہ جو ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے فوٹو یا اپنے اعزاء اقربا کے فوٹو یا اپنے پیر صاحب کے فوٹو یا اپنے استادوں کے فوٹو جو لگا لیتے ہیں، یہ فوٹو جاندار چیز کا کسی کا بھی ہو، انسان کا ہو یا حیوان کا ہو، سب کے سب حرام ہے۔ اور ایسی حالت میں ہماری ماں بہن بیٹیاں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کی نماز بیچاروں کی کہاں ہوگی۔ اسی طرح نماز پڑھنے کی حالت میں آیتوں یا تسبیحوں کو انگلی سے شمار کرنا یہ بھی مکروہ ہے، بلکہ ایسے ہی یاد رکھنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نماز پڑھنے کے بعد نہیں، نماز پڑھنے میں اگر کسی کو تسبیحات کے گننے میں سہو ہونے کا خطرہ ہو تو انگلیوں کو دبا دبا کر جو ہے وہ پڑھ لیں۔ ہاں، نماز پڑھنے کے بعد انگلیوں پر شمار کریں تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سستی دور کرنے کے لیے نماز میں انگڑائی لینا بھی مکروہ ہے، اور اسی طرح پگڑی کے بیچ میں سجدہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ سجدہ کرنے میں پیشانی اور ناک دونوں زمین پر لگنا اور لگانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں نماز میں مکروہ ہیں۔ انہی مختصر طور پر ان چیزوں کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں ہر وہ کام جو آقا انعامدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو وہ مکروہ ہے۔ یعنی ہمیں ہر کام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ خلاف سنت ہمارا 24 گھنٹے میں کوئی فعل نہ ہو، اس طرح کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ اب بعض مرتبہ آدمی یہ خیال کرتا ہے اور ایک اہمیت کو ختم کر دیتا ہے کہ بھئی سنت ہی تو ہے، تو سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے دوستو بزرگوں۔ اگر کسی آدمی نے کروڑوں روپے کی گاڑی خریدی اور اس میں 5 روپے کی ہوا نہیں ہے تو اب وہ گاڑی چل نہیں سکتی ہے۔ اور پھر خلاف سنت نماز پڑھنا اور مکروہات کو شامل کرنے میں ایک مکروہ ہوا، ایک سنت چھوڑ دی تو معمولی سا ثواب کم ہوگا، ایک اور سنت چھوڑ دی، ایک اور مکروہ کر دیا تو پھر اور ثواب میں کمی اور زیادہ ہو جائے گی۔ ایسے ہی بڑھتے 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 نماز کا سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور سنتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور یہ جتنی چیزیں مکروہات کی بتائی گئی ہیں اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھیں۔ کوئی مکروہ ہماری نماز میں نہ ہو۔ کبھی کسی چیز کو کسی مکروہ کو یہ سمجھ کر
تو اس کا اہتمام نہ کر لیں کہ بھئی مکروہی تو ہے. نہیں، مکروہی تو ہے، لیکن مکروہ بہت سارے جب مکروہ ہو جائیں گے تو وہ چیز حرام ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. اور جب مکروہ تحریمی جمع ہو جاتے ہیں تو پھر حرام ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے بعض مرتبہ کسی انسان سے کوئی بات ہو جاتی ہے اور تھوڑی بہت ہم نے کوئی کڑوی میٹھی بات کہہ دی تو وہ تھوڑی بہت برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم روز کہنا شروع کر دیں اور بار بار کہنا شروع کر دیں تو پھر کیا تماشا ہوتا ہے یہ آپ بھی جان سکتے ہیں. بہرحال سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے حق میں بھی دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقتہ نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ مجھ کو بھی اور آپ سبھی حضرات کو اور تمام امت مسلمہ کو وقت پر صحیح طور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع رسول اور اتباع سنت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ مستقیم، راہ ہدایت، راہ نجات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.